اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر نبی کے گھر جانے کے آداب بیان ہوئے کہ آپ جب بھی نبی کے گھر جاؤ تو نبی کو تکلیف مت دو۔ اب تکلیف کس چیز کے اندر ہے وہ بھی قرآن نے خود بیان کیا، یعنی کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر 10 بجے کھانے کے لیے بلایا ہے تو 7 یا 8 بجے جا کر نہیں بیٹھنا، عین کھانے کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے چلے گئے تو چلے گئے۔ اور فرمایا دوسری چیز تکلیف دینے والی کہ کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھنا، کہ وہ راتوں رات گپ شپ لگاتے رہے، پھر جب صحیح تھک گئے تو اٹھ کر آئے۔ نہ فرمایا نہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ کھانا کھانے کے وقت جائیں اور کھانا کھا کر فوراً واپس آ جائیں۔ آگے فرمایا دوسرا حکم جو دیا تھا کہ آپ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ازواج مطہرات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، انہیں قرآن نے مائیں کہا ہے، تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح نہیں کرنا۔ اب فرمایا آگے جو حکم دیا جا رہا ہے ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر کسی چیز کو تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا، فإن اللہ بكل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں ان کو بھی اللہ جاننے والا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کتنا سخت جملہ ہے، امہات المومنین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، ان تمام کے لیے یہ حکم ہے۔ آپ نے ان کے لیے زبان کھولنا تو دور کی چیز ہے، دل کے اندر بھی برا خیال نہیں لانا۔ یہاں پر جو تعلق ہے او تخفوہ سے مراد یہی ہے کہ جو باتیں دل کے اندر چھپائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ دل کے اندر بھی آپ نے برا خیال نہیں لانا، کیوں؟ ماں ہے، جو کوئی ماں کا نہیں ہوگا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر یہ دپڑ ہے قرآن کی یہ آیت۔ فرمایا کیسے آپ برا سوچنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو برا کہنے کی کہاں پر کسی کی کیا جرت؟ تو فرمایا فإن اللہ کان بکل شیء علیما، ہے اللہ کی ذات ہر شے کو جاننے والی۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب پھر ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ اے ازواج مطہرات لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، فی آبائہن، ان کے والدین کے بارے میں، یعنی والدین گھر کے اندر آ جائیں بلا اجازت آئیں تو ان سے پردہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، ولا ابنائہن، اور نہ ہی بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی بانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ ہی مومنین عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی باندیوں سے اور غلاموں سے، یعنی غلام اور باندی اور یہ جو اوپر رشتے بیان ہوئے ان سے اگر کوئی پردہ نہیں کرتی تو کوئی معاملہ کوئی مشکل نہیں۔ واتقین اللہ، اے ازواج مطہرات اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، ان اللہ بے شک اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب آگے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، و ملائکتہ، اور فرشتے، یصلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یاد رکھیں یہاں پر کہ صلی یصلی کئی معنیوں کے اندر آتا ہے، جیسے صلاۃ، یہ بھی اسی سے ماخوذ ہے، لیکن جب جیسے جیسے محل بدلتا ہے اس کا معنی بھی بدلتا ہے صلاۃ کا۔
نسبت جب بدلے گی تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اس کا یہ ہے رحمت، یعنی اللہ صلات بھیجتے ہیں، کیا مطلب اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ لیکن یہی جب نسبت صلات کی فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس سے معنی کیا مراد ہوگا کہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہی معنی جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت ہوگی تو معنی درود کا ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، انسان پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی درود بھیجو پیغمبر علیہ السلام پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، مومنوں، کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اتنی عالی ہے کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے بھی درود کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو کوئی شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو ترمذی کے اندر، فرمایا کہ 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دوسری چیز، اب بات چل ہی چکی ہے تو لوگ بہت زیادہ وظائف کے لیے پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ ہونا چاہیے پریشانیوں کے حل کے لیے، تو سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی کیا کرتے ہیں، پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں، پھر پریشانیاں نہیں رہتی۔ اور دوسری چیز، درود پڑھنے سے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، جتنا کتنا ہو انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ لعنتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت کے اندر، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیا چیز، ایسا عذاب مہینہ جو رسوا کر دینے والا، یعنی رسوائی والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو لعنت کا مفہوم بھی سمجھ لیں رحمت سے دوری۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون المؤمنین، جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی کیے کے، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے بہت بڑا گناہ اور بہتان۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے، پہلے بتایا کہ پیغمبر کی ذات تم میں سب سے عالی ذات ہے، آپ نے پیغمبر کو تکلیف نہیں دینی۔ تو اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ سکتی تھی، اچھا پیغمبر کو تکلیف نہیں دینی تو عام مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ نے اس شک کو بھی دور کیا۔ اللہ نے فرمایا نہ، کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کو آپ نے بالکل بھی تکلیف نہیں دینی، اور فرمایا جو کوئی کسی کو تکلیف دے گا تو یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ عظیم ہے کہ بغیر کسی کیے کہ کسی کو سزا دی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کا مال اور اس کی عزت اور اس کی جان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام کر دی گئی۔ جو آخری حج کا خطبہ پیغمبر علیہ السلام دے رہے تھے، اس حج کے خطبے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں، کسی کا نہ مال اور نہ ہی کسی کی جان اور نہ ہی کسی کی عزت، سارے مسلمانوں کی عزت آبرو یہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر حرام کر دی گئی ہے کہ آپ نے کسی کے آبرو ریزی نہیں کرنی۔ اور دوسری جگہ پر ایک اور روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے کعبہ تو بہت ہی زیادہ عزت والا ہے، بہت ہی زیادہ احترام والا ہے، لیکن یاد رکھ لے کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی کیا مطلب، کوئی شخص کعبہ کے اوپر پتھر برساتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل جب توڑتا ہے تو کعبہ کے اوپر پتھر برسانے والے سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔
فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اسم مبینہ، بہتان سمجھ لیں، بہتان کہا جاتا ہے کسی کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اوپر عیب لگایا جائے تو اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ اور غیبت عیب ہے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے اسے عیب کو بیان کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ بہتان یہ ہے کہ اس کے اندر عیب نہیں پھر بھی اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔